احمدی دوستو، ہم بات کریں گے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے دعوی مسیح موعود و امام مہدی پر۔ میں عام احمدی جو حضرات ہیں وہ اپنی سادہ لوحی میں یہی سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور اسی اسلام پر وہ پیرا ہیں جو قرآن میں مذکور ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی مسیح موعود یہ جو مرزا صاحب کا دعویٰ ہے یہ عین قرآنی ہے، اور وہ مرزا صاحب کو قرآن کی روح سے تسلیم کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی اور اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں۔ لیکن میں انتہائی مؤدبانہ اپنے احمدی حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور آپ ایک ایسے فریب میں آ گئے ہیں جس کا حقیقت سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام مہدی اور مسیح موعود کا تصور جو ہے یہ غیر قرآنی تصور ہے، یہ تصور قرآنی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ ان احادیث سے ہے کہ ان پر یہ کوئی ایمان کی بنیاد نہیں ہے، اور ان احادیث کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہا، اور مختلف اوقات ادوار میں انہوں نے یہ دعوے بھی کیے کہ وہی امام مہدی ہیں، وہی مسیح موعود ہیں۔ لیکن تاریخ میں جو سب سے نمایاں نام ہے وہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا ہے، جنہوں نے اپنے اس دعویٰ کی اتنی تشہیر کی اور اس طرح سے اس کو پیش کیا کہ مرزا صاحب ہی عیسیٰ بن مریم ہیں اور مرزا صاحب ہی امام مہدی ہیں، جبکہ قرآن میں اس تصور کی کوئی جگہ نہیں۔ قرآن ہمیں اس تصور کا کوئی ثبوت نہیں دیتا، قرآن میں کہیں اس تصور کا ذکر نہیں ملتا۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کردہ روایات میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ وہ روایات کیا ہے، وہ کیا نہیں ہے۔ ہم جو بحث کر رہے ہیں، اس وقت بات کر رہے ہیں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی، کہ انہوں نے اسلام کو کس رنگ میں اور اپنے کن مقاصد کی خاطر ان کو مروڑ توڑ کے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ مرزا صاحب نے اور ان کی جماعت کے اکابرین نے کچھ ایسی اصطلاحات اسلام کے اندر روشناس کروائیں جو کہ قرآن کے تعلیم کے قطعی منافی۔ اس کی سب سے پہلی بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ، انہوں نے اس ٹرم کو، اس اصطلاح کو روشناس کروایا، جو کہ بنیادی طور پہ ہندوازم کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک شخص جب مر جاتا ہے تو وہ دوبارہ دنیا میں آتا ہے، لیکن اس جسم کے ساتھ نہیں بلکہ انہی خاصیتوں کے ساتھ، اور اس کی روح جو ہے کسی دوسرے جسم میں داخل ہوتی ہے، لیکن ہوتا وہی ہے انسان۔ تو مرزا صاحب کا پورا لٹریچر اٹھا کے جماعت احمدیہ کا دیکھ لیں، آپ کو اس سے بھرا پڑا ملے گا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ حضرت کی بعثت ثانیہ ہیں، یعنی حضرت کا دوبارہ ظہور ہے مرزا صاحب کی شکل میں۔ اس کے بعد آج کے گدی نشین جناب مسرور صاحب مرزا صاحب کو غلام صادق کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ غلام کسی کا بھی ہو سکتا ہے، انسان اپنے آپ کو کسی کا بھی غلام بنا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس کو وہ آقا کہہ رہا ہے، کیا وہ آقا تسلیم کرتا ہے کہ یہ میرا غلام ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص یہی تسلیم نہیں کرتا کہ یہ میرا غلام ہے، تو غلام تو جو مرضی کہتا رہے، وہ کہے گا کہ میں غلام ہوں، میں ابن غلام ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جس کی طرف منسوب کر رہا ہے کیا وہ اس کو اپنا غلام تسلیم؟ اب یہاں پہ انہوں نے لفظ غلام صادق لگا دیا کہ وہ بھی غلام جو سچا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ کہاں سے پروو ہو کہ مرزا غلام احمد جو ہیں وہ حضرت کے غلام ہیں؟
جبکہ ہم ان کی تحریروں کو دیکھتے پڑھتے اور ان کے دعویٰ اور ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک ایسے شخص کے جو کسی کے گھر میں نقب زنی کر رہا ہو، ہمیں یہ وہ نظر آتے ہیں کہ جو ایک سرکہ کرنے والا شخص ہے، نہ کہ غلام۔ پھر بات آتی ہے کہ مسیح موعود کا انہوں نے کہا کہ وہ مسیح جس کا وعدہ، اب یہ وعدہ ہمیں رسول اللہ سے منسوب ان احادیث میں سے ملتا ہے، اور وہ وعدہ ہے مسیح موعود جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے، کسی غیر شخص کو نہیں کہا گیا۔ لیکن مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اپنے آپ کو اس طرح سے روشناس کروایا، لوگوں کو اس طرح سے دجل اور فریب اور دھوکہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ میں ہی ہوں جس کا وعدہ کیا۔ جبکہ آپ دیکھ لیجئے، ان احادیث کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ سے دور نہیں ہے، آپ کی پہنچ میں ہے، وہ چیزیں پڑھ لیجئے کہ اس میں وعدہ جو ہے وہ کس کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے یا کسی XYZ کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ٹرم انہوں نے متعارف کروائی، مسیح محمدی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے حضرت موسیٰ کے مسیح تھے، اور مرزا غلام احمد جو ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیح ہیں، تو انہیں مسیح محمدی۔ یہ خود ساختہ ٹرم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ قطعی حضرت عیسیٰ کے مسیح نہیں تھے، قطعی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک سلسلہ ہے انبیاء کرام کو بھیجنے کا، جن میں سے ان کا اپنا ایک مقام تھا اور اپنا ایک رول تھا جو انہوں نے ادا کیا دوسرے انبیاء کی طرح۔ لیکن یہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اپنے وجود کو اس میں فٹ کرنے کی یہ جسارت کرتے ہوئے یہ ٹرمینالوجی ہے کہ مسیح موسوی اور مسیح محمدی کا اختراع کیا۔ اس کے بعد کہ مرزا جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہندوازم کے اندر یہ ذل کا یا بروز کا تصور پایا جاتا ہے، اسلام کے اندر کوئی ذل اور بروز کا تصور نہیں۔ اس کے بعد یہ جسارت کرتے ہوئے آگے دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا وہ وقتی دور تھا، لیکن جو دائمی دور ہے، جو دائمی خلافت ہے، وہ حضرت کے دوبارہ ظہور جب ہوگا تو اس سے ہوگا، اور اس سے مراد وہ مسیح موعود ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جن کا یہ پرچار ہو رہا ہے، جن کے ماننے والے احمدی کہلاتے ہیں، اور اس احمدیت کو ہی انہوں نے ایک اور ٹرم سے کہ اصل اسلام جو ہے وہ احمدیت ہے۔ سوال یہاں پہ صرف ایک اٹھتا ہے کہ کیا دین اسلام مکمل ہے یا نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اور اسلام کو نام کو پسند کیا ہے یا نہیں؟ اگر قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام اور دین پسند کر لیا اور یہ مکمل ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ نبی ہیں جن پر اس دین کو کامل کر دیا گیا، اور وہ رحمت للعالمین ہے، تو پیچھے کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ احمدی دوستو، آپ ان اصطلاحوں پہ غور کیجئے، آپ ان سے پوچھئے کہ قرآن میں کہاں کسی مسیح کے آنے کا ذکر ہے، قرآن میں کہاں کسی مسیح کا وعدہ کیا گیا، قرآن میں کہاں کسی مسیح امام مہدی کی بات کی گئی ہے، قرآن میں کہاں بعثت ثانیہ کا ذکر ہے، قرآن میں کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ ظہور کی کوئی بات ہو رہی ہے۔ یہ تمام باتیں مرزا غلام احمد قادیانی کے وجود کو تسلیم کروانے کے لیے، ان کی بات کو کرنے کے لیے، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ جماعت کی من گھڑت، یہ دجل اور فریب جو ہے یہ صرف اور صرف مرزا غلام احمد قادیانی کو منوانے کے لیے کیا گیا، اور آپ کی سادہ لوہی کہ آپ لوگوں نے اس کو اصل اسلام سمجھتے ہوئے، اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یا آپ نے اس کو مانی۔ افسوس، آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کی تعلیم کو دیکھیے، پھر اس کے بعد دیکھیں
کہ مرزا غلام احمد کیا اس پہ پورے اترتے ہیں؟ ان سوالات پہ غور کیجیے گا. میں آپ کا ممنون ہوں.